أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور تبدیل مت کرو ناپاک مال کو پاک مال کے ساتھ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اور مت کھاؤ ان یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر انہو کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورہ نساء ہماری شروع ہو گئی۔ دیکھیں میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے کہ علموا نساءکم سورۃ المائدہ، اپنی عورتوں کو سورہ نساء کی تعلیم دو، اس کا اہتمام رکھو۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ نے حقوق کا ذکر کیا ہے، گھر کا مسئلہ ہے، حقوق کا مسئلہ ہے، ان چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلے اللہ نے پہلی آیت میں اللہ نے عمومی خطاب فرمایا تھا کہ انسانیت کو خطاب کر کے کہ اللہ سے ڈرو، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، انسان ہے، حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دنیا کے نظام کو، زندگی کو، معاشرت کو بہتر قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے خوف خدا ضروری ہے۔ اب یہ آیت نمبر 2 یہاں سے حقوق کا ذکر شروع ہو گیا، اور حقوق کے ذکر میں سب سے پہلے اللہ نے یتیموں کا ذکر فرمایا۔ حقوق کا ذکر فرما رہے، لیکن بنیاد کہاں سے ڈالی؟ یتیموں کے حقوق سے۔ یہ 10 آیتیں ہیں مسلسل، ان 10 آیات میں یتیموں کے حقوق کا ذکر ہوگا، کیونکہ پہلی آیت ہے۔ دیکھیں وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو نابالغ ہو اور والد کا انتقال ہو جائے۔ ایک آدمی نابالغ ہے، بچہ نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، والد کا انتقال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتما بعد البلوغ، بلوغ کے بعد بچہ یتیم نہیں رہتا، پھر تو ذمہ دار ہو گیا نا، تو وہ یتیم رہتا نہیں ہے۔ تو یتیم کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادتی ہوتی تھی۔ معاشرہ جس طرف چلا جائے، انسان جس طرح بن جائے، اب جیسے ہمارے ہاں ہم یہاں بیٹھ کے جب قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے یا دینی ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے علماء اس انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا معاشرہ بہت عدل و انصاف کا جو ہے نا ایک نمونہ ہے۔ حالانکہ اس وقت جب سے انگریز کا نظام، ٹھیک ہے مسلمان ویسے بھی خراب ہو گئے تھے، لیکن جب سے انگریز کا نظام آیا انہوں نے تو پورا سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ان کے ہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے، بس وہ اپنی گاڑی چلا رہے قانون کے ڈنڈے سے، باقی اندر عورت کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہے، بچے کیا ہیں، تربیت کیا ہے، بس وہ مثال کے تو بیمار ہو گیا تو اس کو آئی سی یو میں ڈال دیتے، سسٹم بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں وہ سسٹم کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے فیملی نظام سسٹم ہے۔ ہم مریضوں کی نقل اتارتے ہیں لیکن پوری طرح نقل بھی نہیں اتار سکتے۔ اب اس دن ایک بالکل غریب آدمی ہے، کارڈ بنایا ہے انگریزی میں، اس کو میں نے بولا تمہیں انگریزی آتی ہے کہ تم نے انگریزی میں کارڈ بنا دیے؟ اب ایک عالم ہے، کارڈ بنایا وہ انگریزی میں، اس کو میں نے کہا تم نے انگریزی میں کارڈ کیوں بنایا؟ تم تو عالم ہو یار۔ بس وہ ذہن ماحول معاشرہ ہے نا، دیکھتا نہیں ہے، وہ کوا ہنس کی چال چلا، اپنی چال بھی بھول گئی۔ تو یہ چیزیں اب اگر انہوں نے دیکھے کیا کرتے، بوڑھا ہو جاتے اوڑ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، وہاں زیادہ خیال رکھا جاتا ہے بنسبت بچے خیال نہیں رکھتے۔ میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارا تو بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے معاشرے سے، عوام سے۔ یہ جتنے لوگ اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، امریکہ باہر ممالک جا کے کام کرتے ہیں، بچے بوڑھے والدین تنہا یہاں رہتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے کچھ دن کے بعد، بہت ہی زیادہ وفادار ہوتے تو کہتے ہیں جنازے کو روکو، اس کو سردخانے میں رکھو
اور ہمارے آنے کا انتظار کرو۔ پھر وہ آتے ہیں، پھر ان کی نماز جو کہ شرعاً غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے انتقال ہونے کے بعد حتی الامکان کوشش یہ کرو کہ روکو مت، جلد سے جلد نماز جنازہ پڑھا کے جسد خاکی کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ دیر مت لگاؤ، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہ آتے ہیں دیر سے، بس آ جاتے ہیں کچھ دن رہ کر کے بس یہاں کی سیٹنگ بنا لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہم عام معاشرے میں پڑھا لکھا طبقہ جتنا بھی جن کے بچے باہر گئے ہیں نا، ماں باپ یہاں ہیں اور وہ بھی خوش ہے کہ ہمارے بچے باہر ہیں۔ بس جب ذہن بن جاتا ہے نا، جو سوچ بن جاتی ہے، اسلام ایک الگ معاشرے کا تصور دیتا ہے، بہترین معاشرے کا۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص کی حکومت چھن گئی، حکومت جب اس کی ختم ہو گئی تو اپنی بیوی کو لے کے نکل گیا، حکومت گئی روانہ ہو گئے، جیسے آج کل دبئی چلے جاتے ہیں، کینیڈا جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آسٹریلیا میں جزیرے خرید لیتے ہیں، کہیں جا کر کے بعد کسی ملک چلے جاتے ہیں، ہمارے آرمی چیف جتنے باہر چلے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر ہمارے حکمران ہیں بڑے، ان کے باہر گھر بنے ہوئے، کسی نے لندن میں بنایا، کسی نے کہاں بنایا، ہوتا ہے نا اپنا ایک سسٹم، اپنے ذہن کے اعتبار سے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب یہ بوڑھا بوڑھی نکل گئے، حکومت تو گئی، اب روانہ ہوتے، کبھی کس علاقے میں جاتے، کبھی کہاں، چلتے 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 ایک علاقے میں پہنچے، دیکھا وہاں سب کے ناک کٹے ہوئے، اس علاقے میں گئے، وہاں رہنے لگے، سب کے ناک کٹے ہوئے، وہاں کا ماحول بنا ہوگا۔ اب ہر ایک ان کو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آئے ہیں ہمارے یہاں، ان کے ناک پورے ہیں۔ اب ہر ایک آ کے کو بڑے غور سے دیکھ رہے، تعجب سے دیکھ رہے، کرتے 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 اس ماحول میں رہنے لگے، انہوں نے اس ماحول کو، اس کے ذہن کو قبول کر لیا۔ ذہن کو قبول کرنے کے بعد ایک دن ان دونوں نے بھی اپنے ناک کاٹ دیے۔ ماحول ہے نا، جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کی سوچ انسان کے دماغ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تو عام اصول ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہمیں یہ معاشرہ اچھا لگتا ہے، حالانکہ انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس سے زیادہ ظلم ابھی ہے۔ اس میں تو اسے عورت کو حق نہیں ملتا تھا نا، مال چھینا جاتا تھا، یعنی ہمارے بچیوں کو باہر نکال دیا۔ اسلامی معاشرے میں دو چیزوں کو بہت ہے، ایک ہے غیرت اور ایک ہے حیا۔ مرد میں غیرت ہونی چاہیے، اور عورت میں کا زیور ہے حیا، مرد کا زیور ہے غیرت۔ سب انگریزوں نے ہماری بچیوں کو باہر نکالا، ایسے پھرتے جیسے ریوڑ پھرتے، کاؤنٹر پہ لا کے بٹھا دیا عورت۔ حالانکہ عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کے سسٹم کو چلائے، بچوں کی تربیت کرے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مدائن فتح ہوا، دنیا کی سپر طاقت تھی فارس، ان کا دار الخلافت تھا مدائن، صحابہ نے وہاں اہل کتاب کی عورتیں سے شادی کر لی۔ حضرت حذیفہ، بڑے بڑے صحابہ نے، حضرت عمر نے خط لکھا کہ تم لوگ تو جا کر کے وہاں اہل کتاب کی عورتوں سے شادیاں کر لی تم نے۔ تو ان کا جواب ہے، امیر المومنین، ہمیں تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، تو ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر کا دوسرا خط گیا کہ حذیفہ، یہ خط صرف پڑھنے کی اجازت ہے، ان عورتوں کو فارغ کرو۔ یہ جو مسلمانوں کی عورتوں گھروں میں بیٹھی، ان کا کیا بنے گا؟ مسلمانوں کی عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی، ان عورتوں کا کیا بنے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ تو ہمیشہ جہاد میں ہوتے ہو، بچوں کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ آزاد عورتیں جب ہمارے معاشرے میں آئیں گی، بچوں کی تربیت یہ کرے گی، تو اسلامی معاشرے کا کیا بنے گا؟ بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ اب یتیم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی، خصوصاً یتیم بچی کے ساتھ، اس کے مال پر قبضہ کر لیا، اور نہ ان کو شادی کرنے دیتے تھے، اور اس طریقے سے ستاتے تھے بہت زیادہ۔ بہت سارے واقعات ہیں، یہ 10 آیتیں آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید بیان فرمائی، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم دونوں قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا قیامت کے دن اگر مسلمان ہے میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کا خیال رکھا جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ میرا دل بہت سخت ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ معاشرے کے اندر یتیم بچے کو تلاش کرو، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے۔
تو یہاں آغاز کیسے فرماتے ہیں دیکھیں، 10 آیتیں ہیں، پہلی آیت میں پڑھ لیتا ہوں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی ان کا مال۔ اچھا جب ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کا کھانا الگ بناؤ، ان کے پیسے الگ رکھو، پھر بہت مشکل ہو گئی، خواتین تنگ آ گئی گھروں کے اندر کہ ان کے لیے الگ لانا پکانا آسان کام تو نہیں ہے۔ تو پھر آخر میں سوالات ہوتے رہے۔ سورہ بقرہ میں کہ آخر میں ایک سوال ہوئے اللہ کے رسول، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور پھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، یتیم کے ساتھ کیا فرمایا، کوئی بات نہیں، ان کا مال جتنا سودا لاتے ان کا پیسہ بھی ملا دو، لیکن اللہ تعالیٰ جو فسادی ہے جس کی نیت خراب ہے اور جو مصلح ہے اچھی نیت سے کرتے ہیں، ان دونوں کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پتہ ہوتا ہے نا، انسان کو خود بھی پتہ ہو میری نیت کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں یا میں لالچ میں یا میری نیت خراب ہے، تو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا جب یتیموں کا مال ہے، جب وہ عاقل ہو جائے بالغ ہو جائے، ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل نہ کرو خبیث کو طیب کے ساتھ۔ خبیث کے معنی برا، اس سے مراد حرام ہے، گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ طیب کے معنی پاک، پاک حلال صاف ستھری چیز، اچھی چیز۔ مطلب یہ جب یتیم کے مال کو تم غلط طریقے سے اپنے مال کے ساتھ ملاؤ گے تو وہ تمہارے لیے گندہ ہو گیا، حرام ہو گیا۔ جب تمہارے پاک مال کے ساتھ ملے گا تمہارا مال بھی کیا ہو جائے گا، گندہ ہو جائے گا۔ کسی کا حق لے کے ناجائز طریقے سے اپنے حق میں ملا دینا۔ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل مت کرو برے کو، گندے کو، حرام کو پاکیزہ کے ساتھ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ لیکن بعد میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہے تو اس تکلیف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، بلکہ یہاں تک اجازت دی گئی کہ اگر ایک یتیم کی کفالت کرنے والا غریب ہے، ان کی مالی حیثیت نہیں ہے، تو اتنا کھانا لائے بنائے کہ ان کے لیے پکائے، خود بھی اس میں سے کھائے، یتیم کا خیال رکھیں اور خود بھی اس میں سے کھائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کو مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوباً کے معنی حوب، اور حوب کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں، گناہ کے بھی آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔